دوستوں کھانے والی چیز ہو یا پینے والی چیز ہو، اس میں بہت سارے لوگ ایک بہت کامن غلطی کرتے ہیں، اور اس غلطی کو بہت سارے لوگ غلطی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ہے نا، یا دوسری گرم چیزیں جب پیتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں وہ پھونک مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے منہ سے پھونکتے ہیں اور اس چیز کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ کھانا جب کھاتے ہیں تو منہ کے ذریعے سے پھونکتے ہیں، اس کے بعد اس نوالے کو منہ کے اندر کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا پرابلم ہے انسانی بدن کے لیے، انسانی صحت کے لیے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اور ڈاکٹروں نے جو ریسرچ کر کے بیان کیا ہے اسے آپ ضرور سنیں، آپ کے دماغ کی بتی بالکل ہل جائے گی۔ حدیث پاک میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ڈاکٹروں نے جو ریسرچ کیا ہے وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 5630 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو پینے کے برتن میں سانس نہ لے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَبَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ کو ذکر پر نہ پھیرے، یعنی جب کوئی تم میں سے پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ پھیرے، نہ چھوئے، بلکہ بائیں ہاتھ سے چھوئے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تَمَسَّحَ احدکم فلا یتمسح بیمینہ۔ اور جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پانی پیو تو پینے والے برتن میں سانس نہ لو، اور نہ سانس کے ذریعے سے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرو، اور جب تم پیشاب کرو تو پیشاب والی جگہ کو جو ہے وہ داہنے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے نہ چھوؤ، اور جب تم پیشاب کرو تو داہنے ہاتھ سے پانی کے ذریعے سے اسے صاف نہ کرو، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پینے والی چیز ہو یا کھانے والی چیز ہو، اس میں پھونک نہیں مارنا چاہیے۔ پھونک مارنے سے انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہے وہ کھانے میں چلی جاتی ہے، اور وہ کھانا جب انسان کھاتا ہے تو اس کے اندر بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس حوالے سے جو ڈاکٹروں کی ریسرچ سامنے آئی ہے وہ یہ کہ انسان کے باڈی کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں جو زوم مشین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، وہ بیماریاں انسان جب سانس باہر کرتا ہے تو وہ گندی ہوا کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب سانس لیتا ہے تو انسان کی باڈی کے اندر بالکل فریش ہوا جاتا ہے، اسی وجہ سے انسان زندہ رہ پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس گندی ہوا کو جو سانس کے ذریعے سے آپ باہر کرتے ہیں، جس میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، اگر اس کے ذریعے سے آپ چائے میں پھونک مارتے ہیں، دودھ میں پھونک مارتے ہیں، یا پھر کھانے والی چیز میں پھونک مارتے ہیں، تو وہ گندی ہوا جس میں بیماریاں بہت ساری ہے جو سانس کے ذریعے سے باہر آ رہی ہے، آپ اس کھانے میں یا پینے والی چیز میں جو پھونک مار رہے ہیں اس میں بیماریاں لگ جائیں گی، بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، پھر وہی کھانا آپ اندر حلق کی کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں آپ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے، بیماریاں آپ کے بدن میں پیدا ہونے لگیں گی۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو سانس کے ذریعے سے کھانے کو ٹھنڈا نہ کرے، کھانے یا پینے والے برتن میں سانس کے ذریعے سے نہ پھونکے۔ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔